السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم اپنی کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے قرآن مجید، ہر انسان کے لیے رہنما کتاب۔ مصنف ہیں محمد اقبال ملا۔ انشاءاللہ آج ہم پیج نمبر 20 سے شروع کریں گے۔ اپنی محبوب تخلیق سے خدا کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ اس کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت کو پورا کیے بغیر اسے اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، جبکہ اس کے سوا فی الحقیقت کوئی دوسرا اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ مولانا محمد فاروق خان انسان کی اس ضرورت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں۔ خدا وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو خطاب کرتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کی ہدایت کے لیے ایسا نظم کرتا ہے جس پر ہم اس کی جتنی بھی حمد و ثنا کریں اور اس کے شکر گزار ہوں وہ کم ہوگا۔ وحی کی انسانی زندگی میں اتنی ہی اہمیت ہے کہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ بنیادی سوال اس ہستی اور اس کے ہونے کا نہیں بلکہ اس بات پر بے ریب یقین کا ہے کہ خدا وحی کے ذریعے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مولانا آگے تحریر کرتے ہیں، زندگی اختیار حیات ویلیوز آف لائف کے بغیر بے معنی اور حقیر ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اختیار حیات کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور کون سی چیز انہیں قابل یقین بناتی ہے۔ وہ وحی ہے جس کے ذریعے ہم زندگی کی قدر کو جان سکتے ہیں، اور وہ وحی الہی ہے جو زندگی کی قدروں کو بیش قیمت قرار دیتی ہے۔ یہ وحی انسانوں میں مخصوص شخصیتوں کی طرف کی جاتی ہے، ایسے ہی اشخاص ہیں جنہیں پیغمبر یا نبی کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے اسے تسلیم کیا ہے کہ جن اختیار حیات کا علم ان معزز اشخاص یعنی نبیوں کے ذریعے سے ہمیں ہوتا ہے وہ تجربے کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں۔ جوڈ نے بھی یہی کہا کہ حقائق کا علم عقل کو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن روح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انہیں فوراً باطنی یافت کی صورت میں پا لیتی ہے۔ مولانا مزید فرماتے ہیں، وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عقل سے متصادم نہیں ہوتا بلکہ وہ عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عقل ہی میں کوئی خرابی نہ ہو اور ہر دھرمی سے وہ بالکل پاک ہو، اور اس کے ساتھ میں اس حق پسندی کا وصف بھی پایا جاتا ہو۔ وحی سے ہماری عقل اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وحی انسان کی عقل کو کم گمراہ نہیں کرتی بلکہ وہ اس کی معاون ہوتی ہے۔ وحی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے صرف عقل کافی نہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کو وہ کچھ بھی درکار ہے جس تک عقل کی براہ راست رسائی نہیں ہو سکتی۔ وحی اور عقل۔ عام طور پر انسان کے علم کے معروف و معلوم ذرائع حواس خمسہ، عقل اور تجربہ و مشاہدہ ہیں۔ دور جدید کے آغاز میں انسانیت کے ساتھ بہت بڑا حادثہ مغربی دنیا میں پیش آیا۔ سائنس کے ارتقاء کے ساتھ نہ صرف مذہب سے بیزار ہو گیا بلکہ الحاد تک پہنچ گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ عقل و تجربہ پر کلی اعتماد اور انحصار کر بیٹھا، حیات اور کائنات کی خالص مادی توجیہ کرنے لگا، اور وحی الہی اور غیبی حقائق کو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پایا جاتا ہے کہ انسان اپنی عقلی فتوحات کے لحاظ سے اس وقت ایسے بلند مقام پر پہنچ چکا ہے کہ وہ زمین کے تمام نشیب و فراز کو مسخر کر کے آسمان کے ثوابت اور سیاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے اور خلا میں اپنے اڈے اور مورچے قائم کرنے پہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی فطرت کے اندر خیر و شر کی اتنی معرفت رکھتا ہے کہ وہ متمدن اور شائستہ انسان کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور ایک مہذب معاشرے کا فرد بن سکتا ہے۔ وہ اپنے پاس اسلاف کے افکار و عقائد، ان کی روایات اور ان کے احکام و قوانین اور ان کے علوم کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھتا ہے کہ اس کی اساس پر وہ ایک عظیم سلطنت قائم کر سکتا ہے۔ تو کیا انسان کی زندگی کی تنظیم کے لیے یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں؟ یعنی کیا اس کے بعد بھی انسان کو وحی کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ وحی الہی کے تعلق سے جو شبہات جدید دور کے انسان کے ذہن میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وحی حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ دوسرا یہ کہ اس کا تجربہ آج ہم نہیں کر سکتے۔ تیسرا یہ کہ وحی الہی ممکن نظر نہیں آتی۔ ان شبہات کے ازالے کے حوالے سے قابل غور پہلو یہ ہے کہ انسان کی عقل، تجربہ اور مشاہدہ اپنے اندر محدودیت یعنی لمیٹیشن رکھتے ہیں، کمزوریوں اور خامیوں سے پاک نہیں ہے۔ انسان کی عقل کو غلط طور پر متاثر، مرعوب، خوفزدہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہو بھی جاتی ہے۔ غلط فیصلے کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے۔ صحیح بات سامنے آنے کے بعد مصلحتوں کا شکار
ہو کر قبول کرنے سے گریز کرتی ہے۔ اس بنا پر انسان کا عقل پر کلی انحصار صحیح نہیں ہے۔ عقل کی خامیاں، کمزوریاں اور محدودیت صرف اشارہ دے رہی ہیں کہ عقل کو بھی ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ یہ رہنمائی مادی اور زمینی نہ ہو کر خالق حیات کی طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ عقل کی کمزوریوں اور خامیوں کو عقل کی بڑی نعمت سے نوازنے والا ہی بہتر طور پر جان سکتا ہے۔ اس کی رہنمائی کس طرح کی جائے کہ وہ بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جائے، انسانی نظریات اور سائنس یہاں مدد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وحی الہی سے اسی ربانی ہدایت رہنمائی کا نام ہے۔ وحی الہی کی رہنما عقل کی رہنما ہے، حریف نہیں۔ عقل اور وحی الہی میں ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عقل دینے والا بھی رب ہے اور وحی کا بھیجنے والا بھی رب ہے، تو ان دونوں میں تناقض اور تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں تضاد اور تناقض ہونا عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل کے مطالبات ہیں جن کی وحی نے علی روس الاشہا منادی کی ہے، لہٰذا ان دونوں میں کامل توافق ہے۔ مولانا اس نقطے پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وحی عقل کی تربیت کرتی ہے، یعنی وحی انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ جن دائروں کے اندر انسان کو اپنی عقل کے اوپر چھوڑا گیا ہے، عقل ان میں بھٹکنے نہ پائے۔ وحی عقل کی تکمیل کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل چونکہ انسان کا اعلیٰ جوہر اور اس کی اصلی صفت ہے، اس لیے یہ تمام بڑے حقائق کے دروازوں پر دستک تو دے دیتی ہے، لیکن دروازوں کو کھول کر ان کے اندر کے تمام اسرار سے واقف ہونا اس کے بس میں نہیں۔ وحی ان دروازوں کو کھول کر ان کے اندر کی سیر بھی کر لیتی ہے۔ وحی نور فطرت کو کامل کرتی ہے، یعنی فطرت کے اندر جو نور ہے، وحی کا نور آ کر اس کو بالکل جگمگا دیتا ہے، یہاں تک کہ تمام آفاق اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ وحی انسان پر حجت تمام کر دیتی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے اور فطرت کی جتنی روشنی سے نوازا ہے، اس کی بنا پر قیامت کے دن چاہے تو اس سے سوال کر سکتا ہے اور اس کو جزا و سزا دے سکتا ہے، لیکن محض اس بنیاد پر اس نے انسان کو سزا دینا پسند نہیں کیا۔ لہٰذا عقل و فطرت کی روشنی کے ساتھ ساتھ انبیاء کے ذریعے وحی کی روشنی اور آسمانی ہدایت بھیج کر اس نے انسان کے اوپر اس طرح حجت تمام کر دی کہ غلط کار انسان آخرت میں پکڑ لیے جائیں گے اور ہر شخص سے چھوٹی بڑی چیزوں کے سب کے متعلق حساب ہوگا۔ بس قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تاکہ اس کی بنا پر وہ ایک غور کرنے والا انسان بنے، فطرت کی روشنی دی تاکہ وہ مہذب اور شائستہ بنے، خیر و شر میں تمیز کرے اور حیوان مطلق نہ بن کر رہ جائے۔ اس کے بعد وحی کی تعلیم اور کتاب کے نازل کر کے اس نے انسان کے لیے صحیح اور غلط اور خیر و شر کو نہایت واضح کر دیا تاکہ اس کے پاس غلط رویہ اختیار کرنے کا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ عقل اور وحی دونوں کا منبع ایک ہی ہے، لہٰذا ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں بلکہ کامل موافقت ہے۔ عقل کی نارسائی کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ انسان وحی کی تعلیم کو مشعل راہ بنائے اور اس سے تربیت اور تزکیہ حاصل کرے۔ قرآن مجید کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لیے قرآن کے مرکزی موضوع کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام یا مسلمان قرآن مجید کا اصل موضوع ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس اہم نکتے کی وضاحت کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اس کے نزول کی کیفیت، اس کی ترتیب کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا موضوع گفتگو کیا ہے؟ اس کی ساری بحث کس مدعا کے لیے ہے؟ کس مرکزی موضوع کے ساتھ اس کے بے شمار مضامین وابستہ کیے ہیں؟ کیا طرز استدلال ہے؟ کیا طرز بیان ہے اپنے مدعی کے لیے جو اختیار کیا گیا ہے؟ جو شخص قرآن مجید میں عام تصنیفی ترتیب تلاش کرتا ہے اور وہاں اسے نہ پا کر کتاب کے صفحات میں بھٹکنے لگتا ہے، اس کی پریشانی کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ مطالعہ قرآن کے ان مبادی سے ناواقف ہوتا ہے۔ وہ اس گمان کے ساتھ مطالعہ شروع کرتا ہے کہ وہ مذہب کے موضوع پر ایک کتاب پڑھنے چلا ہے۔ مذہب کا موضوع اور کتاب، ان دونوں کا تصور اس کے ذہن میں وہی ہوتا ہے جو بالعموم مذہب اور کتاب کے تعلق ذہنوں میں پایا جاتا ہے، مگر جب وہاں اسے اپنے ذہنی تصور بالکل ہی مختلف ایک چیز سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے مانوس نہیں کر سکتا اور سرے رشتہ مضمون ہاتھ نہ آنے کے باعث بین السطور یوں بھٹکنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ ایک اجنبی مسافر ہے جو کسی نئے شہر کی گلیوں میں کھو گیا ہے۔ اس گمگشتگی سے وہ بچ جائے اگر اسے پہلے ہی بتا دیا جائے کہ تم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو وہ تمام دنیا کے لٹریچر میں اپنے طرز کی ایک ہی کتاب ہے، اس
کی تصنیف ساری دنیا کی کتابوں سے مختلف طور پر ہوئی ہے۔ اپنے موضوع اور مضمون اور ترتیب کے لحاظ سے وہ ایک نرالی چیز ہے، لہٰذا تمہارے ذہن کا وہ کتابی سانچہ جو اب تک کی کتب بینی سے بنا ہے، اس کتاب کو سمجھنے میں تمہاری مدد نہیں کرے گا، بلکہ الٹا مزاحم ہوگا۔ اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پہلے اپنے قائم کیے ہوئے قیاسات کو ذہن سے نکال کر اس کی عجیب خصوصیات سے شناسائی حاصل کرو۔ تو پیاری بہنوں، الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ریڈنگ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے 5 پیجز پڑھ لیے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آگے جو ہے پیج نمبر 25 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، ان کو لائک کیا کریں اور ان پہ کامنٹس بھی کیا کریں اور ہمیں ایڈوائز دیں، ہمیں اس سے انکریجمنٹ ملتا ہے اور ہم اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو شیئر کیا اور کسی نے ہماری وجہ سے کوئی نیکی اور بھلائی کی بات پا لی تو وہ ہمارے لیے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور قیامت کے دن بھی جو ہے صدقہ جاریہ بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔